الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں 11واں پارہ پون یعنی ثلث 13 رکوع ہو چکے ہیں، پون پارہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 14واں رکوع سے آغاز کریں گے اور سورہ یونس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس نشست میں یا آئندہ نشست میں ہم 11واں پارہ مکمل کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے جتنا بھی وقت یہاں پر آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کوشش کریں کہ بغور توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور جو بھی سن رہے ہیں اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ مشرکوں کے اعمال کا سلسلہ یعنی ان کے تعلق سے ہم سماعت کر رہے ہیں۔ تو اس گزشتہ نشست میں ہم نے مشرکوں کے احوال، ان کے اعمال کے بارے میں ہم نے جانا ہے، کس طرح ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں عذاب اللہ تعالیٰ مبتلا کر رہا ہے، اور کافی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی جس طرح نشانیوں کے بارے میں ہم نے سماعت کیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 14واں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں، اللہ کی رضا کی نیت کریں اور جو بھی سلسلہ ہے اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اب یہاں پر پھر سے آپ نوح علیہ السلام کا قصہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس جو قصص ہے نوح علیہ السلام کی قوم ہے ان پر کس طرح عذاب آیا تھا، وہ آپ نے پچھلے نشست میں بھی سماعت کیا تھا، پھر سے آپ یہاں پر چند چیزیں سماعت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اولاد قابیل، اگر تم پر میرا قیام اور میرے اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو اور اس قدر سوچ لو کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اب یہاں پر جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنے کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ لوگ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گرا گزرا یعنی کرنا دل نہیں چاہا یا کرا تو جان لو کہ میں نے تمہیں صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا۔ یعنی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کیا اور کسی اور پر نہیں، تمہارا کوئی ڈر نہیں۔ یعنی کیونکہ وہ لوگ الگ طریقے سے مخفی طور پر پلانز کر رہے تھے کس طرح وہ نوح علیہ السلام کو اس راہ سے بھٹکائے، مگر نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو صرف اللہ پر توکل کر لیا، مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں۔ اگر تم اکٹھے ہو کر تمام مخالف لوگ اگر گروپ بن کر بھی میری مخالفت میں اپنی تدبیر یعنی اپنی پلاننگ پختہ کر لو اور اپنے جو وہ لوگ بدھوں کو جو اللہ کے شریک ٹھہرائے اگر ان کو بھی ملا لو تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں صرف اللہ پر توکل کرتا ہوں، یہ کہہ کر انہیں اپنے بارے میں نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے کرم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تاکہ تم قوم کو نصیحت کرو، تو ان سے تو کوئی معاوضہ انہوں نے نہیں لیا، تو اس کا اجر صرف مجھے اللہ ہی تعالیٰ دینے والا ہے کہہ کر اپنی قوم سے وہ کہہ رہے ہیں اگر میری نصیحت تم سے منہ پھیر لو گے تو مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اسے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھوں، یعنی سر تسلیم خم یعنی میں اللہ کے احکام پر بجا لاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے احکام سنایا تو وہ لوگ تسلیم نہیں کرے، یعنی وہ لوگ منہ پھیر لیے، اور اس کا اجر تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے۔ یہ اس طرح اللہ کا پر توکل تھا نوح علیہ السلام کا کہ انہیں جو کام دیا گیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، 900 سال کم و بیش ان کی عمر رہی، تو اب غور کریں وہ عمر 900 سال وہ اللہ کے احکام کو پہنچاتے تھے۔ اگر وہ عمر اس زمانے میں تو آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ 60-70 مختصر سا پیریڈ آف ٹائم ہے جو ہم لوگوں کا ہے، مگر اگر 950 سال نوح علیہ السلام اگر دیکھیے اگر وہ اللہ کی راہ میں کس طرح اپنا دین کو پیش کر رہے تھے، تو سوچئے کہ اس عمر میں وہ لوگ اللہ کے احکام کو بجا نہیں لائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کو وحی بھیجا گیا تو وہ لوگ نے نہیں مانا، تو اللہ کے حکمت سے آپ نے پچھلے مرتبہ واقعہ سماعت کیا کہ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کو بتا گیا کہ ایک کشتی تیار کرو، تو کشتی تیار کر رہے تھے جھاڑوں کے ذریعے سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو مل کر، تو یہ دیکھ کر قوم پھر ہنسنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کہا گیا کہ ہر ایک جوڑے کو جمع کرو، جاندار یعنی ہر پرندہ کا ایک جوڑا، ہر جانور کا ایک جوڑا جمع کیا گیا، اس کشتی میں بھیجا گیا، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو کہا گیا کہ کشتی پر سوار کریں۔ جب دیکھا گیا کہ جب وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو جو ایمان لائے وہ کشتی پر سوار ہو گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، یعنی طوفان آ گیا، نوح کا طوفان نوح جسے ہم کہتے ہیں، طوفان آ گیا اور ہر طرف پانی پانی ہو کر جو قوم نوح علیہ السلام کی آیتوں کو جھٹلا رہی تھی وہ پانی میں غرق ہو گئی، اور جو ایمان لائے کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ کشتی ایک چوٹی پر جا کر رک گئی، کم و بیش میرے خیال سے 7 دن تک یا کئی مہینوں تک کچھ اس پانی کا طوفان رہا، اور وہ لوگ کشتی پر ہی سوار تھے اللہ کے حکم سے، اور ایک بعد میں پھر کشتی ایک پہاڑ کے اوپر آ کے رک گئی، جب پانی پورا چلے گیا پھر وہاں سے پھر ایک نئی زندگی لوگوں کی شروع ہوئی۔ یہ نوح علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ہے۔ 950 سال تک وہ ایمان کا چرچا کرتے رہے اور اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ آج ہماری تو عمر ہے کم و بیش اس میں سے 50% 20% بھی نہیں ہے، کم و بیش 100 سال 90 سال، مگر ہمیں یہ درجہ ہے کہ ایسے قدر رات ہمیں دی گئی ہے جہاں پر شب قدر جسے آپ جانتے ہیں 1000 سالوں سے بہتر عبادت والی رات ہے، اور تو وہی ہماری ایک اس قوم کے پیارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ مختصر سی عمر ہی صحیح، مگر اگر ہم یہاں پر ایمان کریں گے یعنی اپنا اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے تو اس
اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں اس کا ثواب ملا ہے۔ تو یہ ہمیں امپورٹنس پہچاننا ہے کہ پیارے نبی کی امت یہ ہے کہ ایک مختصر سا عمر ہے، مگر اس میں اگر ہم اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے تو ہمیں ایسے ایسے رات دیے گئے ہیں، ایسے دن ہیں جس کا ثواب کئی سالوں سے بھی زیادہ اس عبادت والی رات کے ثواب ہے۔ تو ہمیں وہ پہچان کر، اس امپورٹنس کو جان کر، ہمیں ان راتوں کی بھی ہمیں فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کی، اس رات میں خاص کر عبادتوں کے ساتھ، اور ہر روز ہمیں راتوں کے ٹائم جو وقت دیا گیا ان اوقات میں ہمیں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی سوچنا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ بھی نہیں مانے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، تو جو نہیں مانے، جو گمراہ تھے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تو انہیں بھی نوح علیہ السلام کا قوم کا پانی کا عذاب آ گیا ہے۔ تو یہ رہا نوح علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ۔ آگے انشاءاللہ آپ کو ان ڈیٹیل میں آپ کو آگے سورۃ الانبیاء میں بھی وہاں پر آپ کو سماعت کریں گے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، بس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا گیا، پھر جو ایمان لائے، جو اللہ کے احکام کو، آیتوں کو فالو کرے، تو وہ لوگ فلاح پا گئے، اور جو اللہ کی آیتوں پر سرکشی کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، نہیں مانتے رہے، ایمان نہ لائے، تو جس طرح پہلے لوگ کرتے تھے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ پھر ہارون علیہ السلام کے بھائی جو دونوں کے یعنی فرعون کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، آپ نے پچھلی نشستوں میں سماعت کیا، تو اس میں بھی وہ لوگ جو سرداران قوم یعنی تکبر کرتے تھے، تو تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم لوگ میں ان کا قرار کر دیا، ان کا شمار کر دیا اس میں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی بات حق سے متعلق کہتے ہو جو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ عقل و شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو انہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ جادو نہیں، کیونکہ معجزہ بتائے تھے اللہ کے حکم سے، ان کا عصا سانپ جب زمین پر ڈال دیا گیا تو وہ سانپ بنا، اور جو جادوگروں کے ساتھ ان کا کمپٹیشنز ہوئے تھے، تو جس جادوگروں سے وہ لوگ جادو کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو ان کا عصا جب اللہ کے حکم سے زمین پر ڈال دیا گیا تو تمام چیزوں کو وہ نگل لیا عصا ایک اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اس کو دیکھ کر سرداران فرعون کہنے لگے تو یہ تو کھلا جادو ہے۔ پر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں جادو لگتا ہے؟ جو جادوگر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، کھلو نشانیاں واضح کر رہے ہیں۔ تو آنکھ انہیں کہا جا رہا ہے کہ عقل و شعور کے آنکھوں کو کھول کر دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو گامزن پایا، اور زمین یعنی سرزمین مصر میں تم دونوں کے بڑائی قائم رہے، اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دونوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اللہ کی آیتوں کو، ان نشانیوں کو وہ لوگ دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اپنے باپ زادہ جس پر تھے ہم اس پر اکھڑ رہے ہیں، گامزن ہیں، یعنی سرزمین مصر پر تم دونوں اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے آئے ہو، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اس طرح وہاں کے لوگ فرما رہے تھے۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم۔ اور فرعون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سماعت کیا تھا پچھلے، تو آپ کو پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ پھر جب جادوگروں کے آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا
तुम वो चीज मैदान में डाल दो जो तुम डालना चाहते हो। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिही सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। फिर जब इन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कुछ तुम लाए हो ये जादू है, बेशक अल्लाह अभी उसे बातिल कर देगा, यकीनन अल्लाह मुफ़्सिदों के काम को दुरुस्त नहीं करता। वयुहिक्कुल हक़्क़ वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। और अल्लाह अपने कलिमात से हक का हक होना साबित फरमा देता है, अगरचे मुजरिम लोग उसे नापसंद ही करते रहे। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने दोबारा सुना, फिर से वाक़या समाप्त किया, यानी फिर से वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपने समाप्त किया। ये तमाम चीज़ें हमारे ईमान में ताज़ी के लिए, ईमान का ताज़ा के लिए, ईमान में पुख्तगी के लिए हमें बार-बार बताया जा रहा है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजकर कौमों के लिए हिदायत के लिए भेजा था। जो कौम अल्लाह के रसूलों की आयतों को माने और अपने शऊर वाले आँखों से देखकर ईमान ले आए तो वो लोग फलाह पा गए, और जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते रहे तो उन्हें आज़ाब में मुब्तला कर दिया गया। अजीब-अजीब अलग-अलग तरीके से आज़ाब आए हैं। उन आज़ाबों में हर कौम को एक अलग तरीके से आज़ाब आकर उसमें वो लोगों को गर्क कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर नसीहत है कि आज भी वक़्त है कि हमें अल्लाह की आयतों को बजा लाना है, उस पर अहकाम पर अमल करना है, ना कि झुटलाना नहीं है। अगर हम भी उन्हीं की तरह अगर वैसे आमाल करते रहेंगे तो हमें भी आज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, तो हमें उससे बचना है। यह तमाम वाक़यात हमें ईमान की ताज़गी के लिए बार-बार आपको बताया जा रहा है। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ़्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़ व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। बस मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम के चंद जवानों के सिवा कोई ईमान न लाया। फ़िरऔन और अपने कौमी सरदारों वज़ीरों से डरते हुए कि कहीं वो उन्हें किसी मुसीबत में मुब्तला न कर दे, और बेशक फ़िरऔन सरज़मीन मिस्र में बड़ा जाबिर सरकशी था और वो यकीनन जुल्म में हद से बढ़ जाने वालों में से था। वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उसी पर तवक्कल करो, अगर तुम वाक़ई मुसलमान हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम वाक़ई मुसलमान हो। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तो उन्होंने अर्ज किया, हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है, ऐ हमारे रब, तो हमें जालिम लोगों के लिए निशान ही सितम से न बना। यानी हमें जालिम लोगों के लिए निशाना सितम, यानी जिस तरह जालिम कौम फ़िरऔन जुल्म कर रहा था तो उनके पॉइंट ऑफ में हमें उनके पॉइंट से बचा, यानी जालिमाना कौम से बचा। यहाँ वो लोग दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ कौम, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कुल किया, तो अल्लाह पर तवक्कुल करना यहाँ पर मेन पॉइंट है। हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। तवक्कुल मतलब तमाम चीजें अल्लाह पर सुपुर्द कर देना, अल्लाह पर भरोसा रखना। ईमान वाले की मेन ईमान वाला कब कहलाता है? अल्लाह पर तवक्कुल करना और हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। ये मेन मुसलमान को इस अकीदा पर, इस यकीन के साथ रहना है कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा में हमारी राज़ी रहना है, तब हर काम आपको आसान होगा। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से यही कह रहे थे कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अगर तुम वाक़ई सच्चे मुसलमान हो। तो उन्होंने कर दिया, हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है, ऐ हमारे रब, तो हमें ज़ालिम लोगों के लिए निशाने सितम से बचा। यानी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए हमें उनसे दुआ, अल्लाह से दुआ मांगती रहना चाहिए बचने के लिए। और तू हमें अपनी रहमत से काफिरों की कौम के तसल्लुत से नजात बख्श दे। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। और तू हमें अपनी रहमत से काफिरों की कौम के से निजात बख्श दे। वअवहैना इला मूसा व अखीहि अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह वबश्शिरिल मुमिनीन। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई की तरफ वही भेजी कि तुम दोनों मिस्र के शहर में अपनी कौम के लिए चंद मकानात तैयार करो और अपने उन घरों को नमाज की अदायगी के लिए क़िबला रुख बनाओ, और फिर नमाज कायम करो और ईमान वालों को फतह व नुसरत की खुशखबरी सुना दो। अब यहाँ पर उस वाक़या का
تھوڑا ایکسٹینشن ہے، وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد میں اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ دونوں کو مصر کی طرف بھیجنے کے لیے جانے کے لیے حکم ہوا، اور کہا کہ اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرنے کے لیے ان کو کہا گیا، ان گھروں کو جو نماز کی ادائیگی کے لیے اور قبلہ رخ بناؤ، یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے، اور پھر نماز قائم کرو، اور کہا گیا ہے کہ انہیں نماز قائم کرنے کے لیے ایمان والوں کو فتح نصرت نماز کے بعد ان کو خوشخبری سنا دیے۔ وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں اسباب زینت اور مال دولت کی کثرت دے رکھی ہے۔ اے ہمارے رب، کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بہکا دے؟ اے ہمارے رب، تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا تو نے، کیونکہ فرعون تو بادشاہ تھا، دولت دی گئی تھی، تو وہ اس دولت کا مس یوز کر رہا تھا، دولت دے کر لوگوں کو ڈرا رہا تھا، بھٹکا رہا تھا ایمان لے آنے پر۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس کی دولت کو غرق کر دے اور اس کی دولت کو برباد کر دے اور ان کی دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ ایمان کبھی نہ لائیں اور حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب میں دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدد سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، وہ کہنے لگا، جب سمندر کا حکم ہوا تو سمندر اسے ڈوبنے لگا، تو وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں۔ جب اس نے ایمان لینے کی بات کر رہا تھا، جب وہ ڈوب رہا تھا، تو جب وہ ایمان لے آنے کی کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں، وہ جب اس وقت کہنے لگا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جو اب جواب دیا گیا ہے کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کا جواب دیا گیا غیب سے، اب ایمان لایا، کیا جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا، کیونکہ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے کہتے تھے مگر فرعون نافرمانی کرتا تھا، اپنے آپ کا بڑائی کا دعویٰ کرتا تھا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہے۔ اب بتا گیا کہ ان کے بے جان جسم کو بچا لیں گے، یعنی آج تک بھی اس باڈی کو ایجپٹ کے پیرامڈس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح عبرت کے لیے وہ باڈی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا ہے، محفوظ ہے، جسے ہم ممی کہہ کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو وہ ابھی بھی نظر آئیں گے، تو وہ ایک عبرتناک نشان، عبرت کے لیے کئی لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، عبرت کے لیے کہ وہ جو دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرتا تھا فرعون، تو اسے آخر میں اللہ کے حکم سے سمندر نے اسے غرق کر لیا، پھر اسے لا کر زمین پر جب ڈال دیا گیا تو اس کو آج تک اس باڈی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تاکہ آگے آنے والی قوم جو ہم ہے ہمارے لیے عبرتناک ہے کہ جو بادشاہی کا دعویٰ کرتا تھا وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا، پھر آخر میں وہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے کی بات کیا، مگر جب وہ ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ جب وقت چلے جاتا تو ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو آج بھی ہم سب کو اس سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ وقت ہے، وقت پر اپنا کام کرنا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ہمیں
اس تمام سائنس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر ایمان کی پختگی کرنا ہے، اور جو کافر قوم ہے انہیں نصیحت ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ان آنکھوں، ان نشانیوں کو، ان عبرت والے منظر کو دیکھ کر بھی اگر وہ اپنے آنکھ نہیں کھولے تو پھر بھی وہ لوگ ناکامیاب رہیں گے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور فی الواقعہ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ جب وہ لوگ دریائے نیل کے پار ہو گئے تو اس کے بعد کے واقعات ہے کہ انہیں عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے سننے والے، اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تیری طرف اتاری ہے، تو اس کی حقانیت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بے شک تیری تیری رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے اگر ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ خسارے میں ہیں، نہ کہ فلاح نہیں ہوگے، وہ خسارے میں ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اے حبیب مکرم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس سب نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی ہے اور اسے اس کی ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو۔ جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے اسے دنیاوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگوں جو زمین میں آباد ہے ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مؤمن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مؤمن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کس شخص کو از خود یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی انہیں لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایمان لانے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ اگر چاہتا تو ہر چیز ہو سکتی، مگر اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرنا چاہا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن بتا رہی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب جو بندہ جو دیکھ کر جس طرف رجوع ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دیتا ہے۔ اگر بندہ حق کو سمجھنے سے عقل نہیں رکھتا تو وہ یعنی کفر میں ہی وہ لوگ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ لوگ چاہتے ہیں اسی میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ یہاں وہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جبراً ہر شخص کو مومن بنا سکتا تھا، اگر آپ لوگوں پر جبر کریں تو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، یہاں پر کسی شخص کو از خود یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی، کسی پر یہ قادر نہیں کہ وہ بغیر اللہ کے اذن کے وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کفر میں کی گندگی انہیں لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو نہیں جھٹلاتے، جو حق کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کفر کی گندگی میں ہی ڈال دیتا ہے۔ قل انظر ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، فرما دیجئے تم لوگوں دیکھ تو صحیح آسمانوں اور زمین کی اس وسیع کائنات میں قدرت الہی کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ فَهْلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، سو کیا یہ لوگ انہیں لوگوں سے کہ برے دنوں جیسے
دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں، یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جس طرح پہلے قوم دیکھ رہی تھی کہ ان برے دنوں کی یعنی عذاب کے واسطے وہ لوگ دیکھتے تھے، تو انتظار کرو تب تک۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہم بھی انتظار کریں گے وہ دن کے لیے۔ تو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ اس عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور ہم بتا جائے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے، رسولوں کو جھٹلاتے رہے، تو انہیں اس عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا، کیونکہ ایمان والوں کو بچا لینے کے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ کرم سمجھ رہا ہے جو ایمان لے آئے۔ تو ایمان والوں کی بہت بڑی یہاں پر امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح اگر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ اپنا ذمہ کرم لیتا ہے یہاں پر۔ اس لیے تمام چیزیں آیتیں جو ہمیں سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پچھلے واقعات قوم کے بارے میں، تو یہاں پر یہی ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو فالو کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، وہ فلاح پا رہے ہیں، یعنی کامیاب ہو رہے ہیں، اور جو جھٹلا رہے ہیں وہ پست ہو رہے ہیں اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ 15 رکوع ہو چکے ہیں اور آج بھی ہم کافی چیزیں سننے کو ملی ہے۔ پھر سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں وہ واقعہ سماعت کیا ہے، پھر سے آج ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سمجھا ہے، اور ہم نے اس طرح چند انبیاء کرام کے ہم نے آج کے اس نشست میں ہم نے ان کے واقعات کو سنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرا ہے۔ آئیے ہم آج کی اس نشست کا اختتام دعا سے کرتے ہیں کہ اور دعا کریں کہ ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچانے کی ذمہ کرم لیا ہے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ سمجھا ہے، یا اللہ سمجھنے کی کوشش کیا ہے، اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں ہوں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور جو بھی پڑھا گیا ہے یا اللہ اس میں یا اللہ جو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے اللہ ذریعے سے اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ کھول دے، یا اللہ ان نشانیوں کو دیکھ کر یا اللہ ہمارے ایمان کو پختہ فرما دے، یا اللہ اس واقعات کو سن کر یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل بنا دے، کامل پکا ایمان بنا دے، پکا مومن بنا دے، یا اللہ ان جیسے اعمال کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو عذابات آئے ہیں یا اللہ ان سب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان پر موت نصیب فرما دے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، بے ایمان ہونے سے محفوظ فرما دے، ایمان کے جانے سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ایمان کو یا اللہ سلامتی محفوظ فرما دے، ایمان کی سلامتی یا اللہ نازل فرما دے، ہم سب کو یا اللہ ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اس پرفتن ماحول میں یا اللہ لوگ ایمان سے بہک رہے ہیں میرے مولا، یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، یا اللہ لوگوں کے الجھاؤ میں رہتے ہوئے یا اللہ کافی لوگ یا اللہ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں میرے مولا، یا اللہ ہمیں ان سب کی حفاظت فرما دے، ان تمام لوگوں کی اللہ حفاظت فرما دے، اور ہم سب کو یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم جو واقعات یا اللہ جس طرح سمجھ رہے ہیں یا اللہ اس سے ہمارے ایمان کا پختگی نصیب فرما دے، یا ہر کام یا اللہ اخلاص والا بنا دے، یا اللہ ہر کام کو یا اللہ تیرے احکام کے مطابق کرنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ جس طرح یا اللہ ہم سب کو یا اللہ راضی ہو جا، صرف تیرا ہی محتاج بنا دے، یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب کی محبت کو سینے محفوظ فرما دے، یا اللہ محبت کو یا اللہ سینے میں محفوظ فرما دے، یا اللہ سنت محمدیہ پہ چلنے والا بنا دے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنا دے، تیرے احکامات پر یا اللہ بجانے والا بنا دے، یا اللہ تمام مشرکان سے اعمال سے محفوظ فرما دے، یا اللہ جس طرح پچھلے قوم پر عذاب آئی ہیں یا اللہ ہمیں یا اللہ اس قوم کا عذاب سے
محفوظ فرما دے یا اللہ انفرادی عذاب سے محفوظ فرما دے اجتماعی عذاب سے بھی محفوظ فرما دے زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے یا اللہ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم.